السلام علیکم۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی سچی اور زندگی بدل دینے والی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے۔ یہ کہانی ہے ماپارا کمال کی۔ کینسر ایک ایسا لفظ جو کسی کو بھی اندر تک ہلا دے، لیکن کیا ہو جب ایک انسان اس موذی بیماری کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ جائے؟ آج ہم براہ راست ماپارا کے اپنے الفاظ اور ان کے مشکل ترین تجربات کی گہرائی میں جائیں گے تاکہ اس سفر کو سمجھ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ماپارا کمال نے اپنے اس طویل سفر کا نچوڑ ایک بہت ہی طاقتور جملے میں بیان کیا ہے۔ کینسر نے میری زندگی بدل دی لیکن میری ہمت نہیں چھین سکا۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے، یہ اس انسان کی آواز ہے جو اپنی زندگی کی سب سے کٹھن جنگ لڑ رہا ہے۔ بیماری شاید جسم کو اندر سے کمزور کر دے، لیکن اگر انسان کا اندرونی حوصلہ سلامت ہے تو کوئی بھی بیماری اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اور بالکل یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں اس پوری کہانی میں بار بار نظر آئے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کی یعنی اس غیر متوقع تشخیص کی شروعات آخر کہاں سے ہوئی۔ یہ بات ہے فروری 2024 کی۔ ماپارا کی زندگی اچانک ایک بالکل نئے اور انجان موڑ پر آ گئی۔ سب سے حیران کن بات اس بیماری کی چھپی ہوئی نوعیت تھی۔ ابتدا میں جب میموگرافی اور الٹرا ساؤنڈ کروائے گئے تو ان میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ سب کچھ بظاہر نارمل تھا، کوئی بھی انسان اس موقع پر سکھا سانس لیتا، لیکن جب مزید تسلی کے لیے بائیوپسی کی گئی تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ رپورٹ میں واضح ہو گیا کہ یہ گریڈ 2 بریسٹ کینسر ہے۔ اور بس یہاں سے ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تشخیص کے بعد اب باری تھی علاج کی، جو کہ ایک انتہائی کٹھن اور تھکا دینے والا مرحلہ ثابت ہوا۔ سب سے پہلے SIUT کا رخ کیا گیا۔ وہاں علاج تو بالکل مفت تھا، لیکن مہینوں تک کیا ہوتا رہا؟ صرف ٹیسٹس، رپورٹس اور ایک نہ ختم ہونے والا انتظار۔ ہر بار ایک نیا ٹیسٹ ہوتا، ایک نئی امید بنتی اور پھر ایک نئی پریشانی میں بدل جاتی۔ ماپارا بتاتی ہیں کہ ان کی حالت مزید بگڑ رہی تھی اور انڈر آرم میں باقاعدہ درد شروع ہو چکا تھا۔ آخرکار انہیں وہاں سے جواب مل گیا اور پھر وہ کراچی انسٹیٹیوٹ یا کرن ہسپتال پہنچی۔ وہاں ان کا PET سکین ہوا اور پھر جو حتمی تشخیص سامنے آئی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ میٹاسٹیٹک بریسٹ کینسر، مطلب کینسر اب جسم کے دیگر حصوں تک بھی پھیل چکا تھا۔ اب ذرا اسکرین پر موجود اس نمبر کو دیکھیں، 16۔ یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، یہ شدید جنگ کی شروعات ہے جو تشخیص کے فوراً بعد لڑی گئی۔ اس کا مطلب ہے کیموتھیراپی کے پورے 16 سیشنز۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کیموتھیراپی کا صرف ایک سیشن انسان کو کس حد تک نچوڑ دیتا ہے، اور یہاں مسلسل 16 سیشنز۔ یہ یقینی طور پر کسی بھی انسان کے صبر اور برداشت کا ایک بہت بڑا اور بہت ہی مشکل امتحان ہے۔ اور ان 16 کیموتھیراپیز کے ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ تھیراپی کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ اس سب کا جسم پر کیا اثر ہوا؟ بالوں کا گرنا، وزن کا اچانک بہت زیادہ بڑھ جانا، ہر وقت کی جسمانی تکلیف اور سب سے بڑھ کر شدید ذہنی تھکن۔ ذرا سوچیں، ایک طرف انسان کینسر جیسی بیماری سے لڑ رہا ہے اور دوسری طرف جو دوائیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں وہ خود جسم پر کتنا بھاری بوجھ ڈال رہی ہیں۔ یہ واقعی ایک دوہرا عذاب ہے۔ علاج کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب لگا کہ شاید سب ٹھیک ہو رہا ہے، مگر پھر بیماری نے پلٹ کر وار کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک وقت آیا جب رپورٹس تھوڑی بہتر آنا شروع ہوئیں، ایک امید سی بند گئی۔ لیکن کینسر کے بعد کا سکون اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ ہر 6 مہینے بعد ایک PET سکین لازمی قرار دیا گیا۔ اب یہ کوئی عام روٹین چیک اپ تو نہیں ہے نا، یہ ہر 6 ماہ بعد ایک انجانی سی پریشانی، ایک خوف کا احساس ہے جو مریض کے ذہن پر ہر وقت سوار رہتا ہے کہ کہیں بیماری دوبارہ سر تو نہیں اٹھا رہی۔ اور بالکل یہیں پر یہ اہم سوال اٹھتا ہے کہ کیا بہتری اور سکون کا یہ عارضی دور لمبا چل سکا؟ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ بیماری نے ایک بار پھر پروگریشن دکھائی، یعنی وہ دوبارہ بڑھنے لگی اور پھر سے وہی اذیتناک سائیکل شروع ہو گیا۔ مزید کیموتھیراپی، اورل کیمو اور ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ کا سلسلہ بحال ہو گیا۔ اب روٹین یہ بن گئی تھی کہ ہر 3 ہفتے بعد ہسپتال کے چکر لگنے لگے۔ ذرا اس کیفیت کو محسوس کریں، دوائیں، ہسپتال اور ہر 3 ہفتے بعد امید اور خوف کا ایک نیا طوفان۔ اس مسلسل جدوجہد کے بعد ایک اور انتہائی خوفناک موڑ آیا جب معلوم ہوا کہ بیماری اب دماغ تک پہنچ چکی ہے۔ فروری کے مہینے میں ڈاکٹرز کی طرف سے ریڈیشن کے لیے کہا گیا۔ ماپارا کی 5 ریڈیشنز ہوئیں اور اس کے بعد کیا ہوا؟
شدید سر درد، مسلسل چکر آنا، وامٹنگ اور ایک ناقابل برداشت درد شروع ہو گیا۔ اب یہاں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے رہے کہ ارے یہ تو بس ریڈیشن کے عام سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ یہ کتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے نا جب ایک انسان اندر سے ٹوٹ رہا ہو، اتنے شدید درد سے گزر رہا ہو اور اسے محض ایک سائیڈ ایفیکٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن اصل حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ جب درد کی شدت بہت بڑھ گئی اور بالآخر برین MRI کیا گیا تو ایک دل دہلا دینے والا سچ سامنے آیا۔ وہ ساری تکلیف، وہ سارے سمپٹمز جنہیں محض سائیڈ ایفیکٹ سمجھا جا رہا تھا، وہ دراصل اس بات کا واضح اشارہ تھے کہ بیماری اب دماغ تک پہنچ چکی ہے۔ کینسر کا دماغ تک میٹاسٹیسائز کر جانا، یقین کریں یہ اس پورے سفر کا وہ موڑ ہے جو کسی کو بھی اندر سے ہلا کر رکھ دے۔ اس بھیانک انکشاف کے فوراً بعد برین ریڈییشن کی باقاعدہ پلاننگ شروع کر دی گئی۔ اس کا پروسیس بہت ہی باریک اور حساس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سر کو بالکل ساکت رکھنے کے لیے ایک مخصوص ماسک بنایا گیا۔ اس کے بعد کے مراحل میں ہول برین ریڈییشن اور ٹارگیٹڈ ریڈییشن دونوں شامل ہیں۔ یہ تمام مراحل واضح کرتے ہیں کہ اب اس جنگ کی شدت اور حساسیت کس حد تک بڑھ چکی تھی۔ لیکن ان تمام تر مشکلات اور تکلیفوں کے باوجود اب ہم جس چیز کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایک ناقابل تسخیر جذبہ۔ ماں پارا اس صورتحال کو بہت ہی گہرائی سے بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ ایک نا ختم ہونے والا سفر لگتا ہے، جیسے زندگی کے ساتھ ایک جنگ بن گئی ہو۔ بالکل، جب انسان اتنے طویل عرصے تک ایسی تکلیف سے گزرے، ہسپتال اور دوائیں اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن جائیں، تو واقعی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ یہ اقتباس اس بات کی مکمل تصدیق کرتا ہے کہ کینسر کے ساتھ جینا ہر روز ایک نئی جنگ لڑنے کے مترادف ہے، اور بلا شبہ یہ حد سے زیادہ تھکا دینے والا عمل ہے۔ مگر اس اندھیرے، اس تھکن اور اتنی شدید آزمائش کے باوجود ماں پارا نے ہمیں زندگی کے دو بہت ہی قیمتی اسباق دیے ہیں۔ پہلا سبق حوصلہ ہارنا نہیں ہے، اور دوسرا ڈرنا نہیں ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ان کا عملی تجربہ ہے۔ جب موت اور بیماری بالکل سامنے کھڑے ہوں تب اپنے اندر کے خوف کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا، اصل بہادری تو یہی ہے نا۔ اور اب ذرا اس جملے پر غور کیجئے جو میرے خیال میں اس پوری داستان کا سب سے جذباتی اور متاثر کن حصہ ہے۔ رو لینا ٹھیک ہے، مگر رکنا نہیں۔ واہ، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انسان کوئی پتھر کا نہیں بنا ہوا۔ تکلیف ہوتی ہے، آنسو بھی آتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے، اور یہ بالکل نارمل ہے۔ لیکن کمال اس بات میں ہے کہ رو لینے کے بعد آپ آنسو پونچھیں، دوبارہ کھڑے ہوں اور اپنی جنگ کو جاری رکھیں۔ یہی وہ غیر متزلزل جذبہ ہے جس نے اس کہانی کو اتنا خاص اور طاقتور بنا دیا ہے۔ ہم اس پورے تجزیے کے اختتام پر پہنچے ہیں۔ ایک انسان کو اس قدر خوفناک طبی اور جذباتی آزمائشوں کا اتنی دلیری سے سامنا کرتے ہوئے دیکھ کر ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کی عام یا غیر معمولی مشکلات کا سامنا بالکل اسی طرح کے ناقابل شکست حوصلے سے کیسے کر سکتے ہیں۔ ماں پارا کمال کی یہ کہانی صرف بیماری اور کینسر کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمت، استقامت اور ہر حال میں ڈٹ کر جینے کی ایک زبردست داستان ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک دیرپا اور قیمتی سبق چھوڑ جائے گی۔